دو طاقتیں، ایک رحمانی طاقت، ایک شیطانی طاقت۔ لوگ جو ہیں رحمانی طاقت سے باغی ہو کے شیطانی طاقت، شیطان کو نعوذ باللہ من ذالک آج خدا مان چکے ہیں۔ یہ فتنہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ یہ فتنہ تزیین اعمال سے شروع ہوا تھا۔ یہ جو لبرل طبقہ نا، ان کو صرف پیسے سے محبت ہے، بس۔ جہاں سے پیسہ ملے گا وہی خدا ہے ان کا، جہاں سے پیسہ ملے گا وہی پیغمبر ہے ان کا، جہاں سے پیسہ ملے گا وہی ان کا الہ ہے، جہاں سے پیسہ ملے گا وہی ان کا دین ہے، بس۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایپسٹین فائل تو اب آئی ہے بھائی، ہم بڑے عرصے سے ان کو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں خدا کے لیے باز آ جاؤ یار، بچا لو اپنے بچوں کو۔ شروع دن سے ہم فرنگی فتنے کے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جیسا کہ آپ کے سامنے کئی دنوں کی گفتگو سے تزیین اعمال کا فتنہ واضح کیا، آج جو ہے وہ تزیین اعمال کی جو سزا ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ بلکہ یوں کہیں تزیین اعمال سے تزیین دین بد جو ہے اس کا فتنہ، تزیین اعمال کا فتنہ کہاں ٹھہرتا ہے، اس کا وقوف کہاں پہ ہوتا ہے۔ تزیین اعمال کا فتنہ جو ہے وہ ہمیشہ غیر دین کو دین سمجھنے پہ رکتا ہے، اور جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے تو بندہ پھر کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ اس کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے یہ جو میں نے آپ کو یہ ایک دعوی ہے، اس پر دلیل حدیث پاک سے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے پھر گناہ کرے تو مزید ایک نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بڑھتا بڑھتا وہ دھبا، وہ داغ جو ہے ایک وقت آتا ہے کہ پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم، فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے دلوں پر میں ان کے دلوں پر جو میل آ چکا ہے، جو زنگ لگ چکا ہے، وہ ان کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے جو کرتوت کیے ہیں، ان کے گناہوں نے اس کے دل کو میلا کر دیا ہے۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف ہے، یہ حدیث پاک صحاح میں موجود ہے۔ کریمہ کا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ داغ لگا دیا جاتا ہے، پھر کرتا ہے اور لگا دیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بڑھتے بڑھتے اس کا دل سارے کا سارا کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب دل کالا ہو جائے اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس سے حق اور باطل کی تمیز ختم کر دیتا ہے۔ اس کو پھر حق اور باطل کی تمیز نہیں رہتی، اس کو دین اور غیر دین کی تمیز نہیں رہتی، اس کو یہ فرق نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ راضی کن اعمال سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض کن اعمال سے ہوتا ہے۔ جب فرق ختم ہو جائے، جب تمیز نہ رہے تو بتائیں کوئی بچہ بڑے کے ساتھ بولنے میں وہ سخت لہجے سے بات کر رہا ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ تمیز نہیں ہے۔ تمیز نہ ہونے کا مطلب یہ تجھے فرق نہیں ہوتا، یہ تیرے سے بڑا ہے، تو بڑے چھوٹے کا فرق نہیں کر سکتا تم۔ بچہ ماں سے بدتمیزی کرنے لگے تو یہی کہا جاتا ہے بہت بدتمیز ہو، یعنی تمہیں تمیز نہیں ہے، تم فرق نہیں کر سکتے کہ بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے۔ اس لہجے سے بڑوں سے بات نہیں کی جاتی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جو بندہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، گناہوں میں مبتلا رہتا ہے رہتے رہتے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو حق اور باطل کی تمیز چھین لیتا ہے، اس کو پھر تمیز نہیں رہتی۔ یہ سزا ہے جب حق اور باطل میں تمیز ختم ہو جائے۔ بتائیں جو بندہ حق کو حق نہ سمجھے، باطل کو باطل نہ سمجھے، تو وہ پھر حق کو باطل سمجھے گا، باطل کو حق سمجھے گا۔ جی دین کو غیر دین سمجھے گا، غیر دین کو دین سمجھے گا، سچ کو جھوٹ سمجھے گا، جھوٹ کو سچ سمجھے گا۔ تو یوں جو بندہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دے تو وہ کہاں مسلمان رہے گا؟ مسلمان نہیں رہے گا۔ یہ ہے وہ فتنہ جو تزیین اعمال سے شروع ہوا تھا اور کہاں جا کے منتج ہوا؟ ایسی جگہ جا کے ٹھہرا کہ بندے کے پاس ایمان نہیں رہنے دیا اس نے۔ یہ ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ اب میں آپ کو اپنے معاشرے کی میں موجود چند مثالیں بیان کرتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، پہلے شیطان گناہوں میں لگاتا ہے، کہ نہیں سمجھ آیا؟ گناہوں میں لگاتا ہے۔ جب بندہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے
تو آہستہ آہستہ اس کو پھر گناہ اچھے لگنے لگتے ہیں۔ پہلے شامت نفس کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اسے پھر گناہ اچھے لگنے لگتے ہیں۔ یہ نوبت تب آتی ہے جب اس کا دل جو ہے مکمل کالا ہو جائے یا کالا ہونے کے قریب ہو، اس کو پھر گناہ اچھے لگنے لگتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، گناہ اچھے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ یہ سمجھتا ہے یار میرے رب نے اس سے منع کر کے اچھا نہیں کیا۔ بتائیں، پھر یہ سمجھنے لگتا ہے، پھر اس کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں، یار اللہ نے منع ہی کیوں کیا بھلا بتائیں۔ آپ حیران ہوں گے، ایک بندے نے مجھ سے خود یہ منہ چڑھ کے اس نے پوچھا، اس نے کہا جی یہ جو زنا ہے اس سے اللہ نے منع کیوں کیا ہے؟ اس سے کسی کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ دو دل والے اکٹھے بیٹھ جائیں تو اس سے میں کیا نقصان ہے بھلا بتائیں۔ اب بتائیں نا، یعنی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس جو منہی عن ایک عمل ہے اس پر اعتراض ہوا یا نہیں ہوا؟ اعتراض ہو گیا اسے، اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر اسے اعتراض ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ کلا بل ران علی قلوبہم، فرمایا کہ ان کی کمائیوں کی وجہ سے جو ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے اس لیے ان کا یہ حال ہوا ہے۔ جب یہ حال ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرماتا ہے پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، فرمایا ہم نے ان کے کانوں پر، ہم نے ان کی آنکھوں پر، ان کے دل پر ہم نے مہریں لگا دی ہیں۔ ہاں وما غشاوہ، میں اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں، نہ ان کو اب حق دکھائی دیتا ہے، نہ حق سنائی دیتا ہے، نہ ان کو حق سجھائی دیتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں، کس وجہ سے ان کے یہ عقائد و نظریات بن گئے ہیں کہ نعوذ باللہ رب تبارک و تعالیٰ کا جو منع کردہ ایک عمل ہے اس پہ ان کو اعتراض سوچ رہے ہیں۔ یہ عمل کی محبت ایسی آئی ہے نا دل میں، اس لیے تو اس کو اعتراض ہوا ہے کہ نہیں سمجھ آئی۔ بچہ جو ہے وہ کسی گیم کو کھیلنے لگے، بار بار اس کو کھیلنے لگے، تو جب اس کی محبت اس کے دل میں آ جائے، پھر ابا اور اماں منع بھی کریں نا تو پھر ان سے پوچھتا ہے اس میں کون سا ایسا عمل ہے جو آپ منع کر رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس کو اچھا لگنے لگا۔ جب اچھا لگنے لگ گیا تو پھر وہ اس میں موجود قباحت جو ہے اس کو حسن دکھائی دینے لگتی ہے، پھر جو بھی بندہ اس کو منع کرے گا اس کو وہ کبھی لگے گا بھائی یہ بندہ گندا ہے، بھائی اس سے منع کر رہا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں موجودہ دور کے اندر جتنا بھی فتنے کھڑے ہوتے ہیں ان کے پیچھے تقریباً اسی طرح کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں پیچھے۔ آپ میں سے نام لے کے میں نشاندہی کر رہا ہوں، مرزا جیلمی جو ہے، آپ اس کے پیروکاروں کو دیکھ لیں، تقریباً آپ کو گندے لوگ ملیں گے، گندی ذہنیت کے لوگ ملیں گے۔ ہر وہ بندہ اس کے پیچھے کھڑا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بھاگنا چاہتا ہے، جو اللہ کے دین سے بھاگنا چاہتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کے دین سے نفرت ہے۔ ہاں جی، وہ یہ کہتے ہیں نا بابت شاہی کو نہیں، مطلب یہ ہے کہ انہی بابوں نے تو تمہیں سچا دین سنایا ہے۔ جب بندے کو کوئی گندا عمل اچھا لگنے لگے نا، پھر جو بھی اس کو اس گناہ سے روکے گا تو اس کو وہ گندا لگے گا بندہ۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ اس کو وہ بندہ ہی برا لگے گا، کوئی نہیں یہ تو شاہی کو نہیں بھائی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پیارے بھائیو، یہ ہے تزیین اعمال کا فتنہ۔ انہوں نے گناہ کو اچھا جانا، اللہ نے سزا یہ دی کہ ان کو پھر نعوذ باللہ من ذالک گناہ کو اچھا سمجھنے کی سزا یہ ملی کہ یہ گندے دین کو اچھا سمجھنا شروع ہو گئے، ہر گندے بندے کو اچھا سمجھنا شروع ہو گئے۔ آپ ذرا غور کریں، جو لوگ اس طرح کے مال کی محبت کے فتنے میں، جی لبرلزم میں، سیکولرزم میں شروع میں مبتلا ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کی بریک کہاں جا کے لگتی ہے؟ قادیانیت پر۔ کہاں جا لگتی ہے؟ قادیانی ہوتے ہیں، ملحد ہوتے ہیں، بے دین ہوتے ہیں۔ سمجھایا نا جی؟ ہاں، یہ اہل اللہ کی بے ادبی جو ہے یہ بھی بندے کو وہی لے جاتی ہے۔ اہل حدیث مسلک کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا مولانا داؤد غزنوی۔ سبق پڑھا رہے تھے، سبق کے دوران ایک طالب علم نے یہ کہہ دیا کہ ابو حنیفہ کو کیا پتا، ابو حنیفہ سے تو میں بڑا عالم ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت انہوں نے اسے اپنی کلاس سے نکال دیا، کہا کہ نکل جا یہاں سے، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ انہوں نے کہا مجھے خطرہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کا دین ہی چھوڑ جائے گا۔ اور وہی ہوا کہ اس وقت جو ہے وہ قادیانی جماعت میں جا کے شامل ہو گیا۔ سمجھ آیا نا جی؟ یعنی کہ تزیین اعمال کا فتنہ ایسا فتنہ ہے کہ پھر وہ اعمال حسنہ کو بھی ناپسند کرنے لگتا ہے، اعمال حسنہ کے مبلغین کو ناپسند کرنے لگتا ہے، اعمال حسنہ کے مانعین کو
اعمال حسنہ کے عامرین کو بھی ناپسند کرنے لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو ہر وہ بندہ اچھا لگے گا جو گندے اعمال کا مبلغ ہو، ہر وہ بندہ اچھا لگے گا۔ آج آپ دیکھیں نا ذرا، نعوذ باللہ من ذالک، انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے یا نہیں ہے نا؟ آپ سوچ سکتے ہیں ایلومناٹی والے نعوذ باللہ من ذالک اسے خدا مان رہے ہیں، آپ اسے خدا مان رہے ہیں۔ یہی محلے میں نام نہیں لوں گا، نہ میں کسی کو بتاؤں گا، یہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا وہ توبہ کر چکے ہیں۔ یہی محلے میں ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے کہا جی میری بیٹی جو ہے وہ ایلومناٹی کے ماننے والی ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگا ساری رات میری بیٹی نے میرے ساتھ بحث کی ہے، حالانکہ وہ بندہ 5 نمازیں پڑھنے والا، مسجد میں بیٹھنے والا، اللہ اللہ کرنے والا، بیٹی کیا یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ وہیں سے اس نے اپنے ابا کے سامنے یہ اشکال پیش کیا کہ شیطان جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ تو نہیں ہوتا۔ پھر بڑا تو خدا شیطان ہوا نا۔ یہ اس کے الفاظ جب میرے کانوں سے ٹکرائے، قسم خدا کی لگتا تھا ایسے روح ہی نکل جائے گی۔ آپ ذرا کھنگالیں، اپنے کپڑوں کو جھاڑا کریں یار، بچے آپ کے کہاں پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں، کیا نظریات اپنا رہے ہیں۔ یہ ڈاروینی نظریہ، یہیں پہ دوست تھے، انہوں نے مجھے آ کے بتایا جی میں نے یہاں درس دیا، وہ کہنے لگے ڈاروینی نظریہ کیا تھا؟ میں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، یہ اس نظریے والے اتنے بڑے کافر ہیں، ان سے بڑا کافر کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا جی وہ اس طرح کہ نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ارتقائی مراحل طے کرتا کرتا باندر سے انسان بنا ہے۔ میں نے کہا اب جو ذلیل یہ نظریہ رکھتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے 1,24,000 کم پیش انبیاء جو ہیں وہ کس کی اولاد ہیں؟ اس سے بڑا کوئی کفر ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کوئی بدینی ہو سکتی ہے؟ اب آپ ذرا خود اندازہ لگائیں نا، تزیین اعمال، ان کو صرف یہ جو لبرل طبقہ نا، ان کو صرف پیسے سے محبت ہے، بس جہاں سے پیسہ ملے گا وہی خدا ہے ان کا، جہاں سے پیسہ ملے گا وہی پیغمبر ہے ان کا، جہاں سے پیسہ ملے گا وہی ان کا الہ ہے، جہاں سے پیسہ ملے گا وہی ان کا دین ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مال کی محبت، سرمایہ داریت کی محبت جو ہے، اس نے اتنا ڈبو دیا لوگوں کو، نعوذ باللہ من ذالک آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ یہ ٹک ٹاکر جو آج کل گھوم رہے ہیں، یہ جو فیم کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، مشہوری ہو جائے جی، مشہوری ہو جائے ہماری، وہ کام پتہ کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ وہ فیم دینے کے لیے پاکستان لاہور میں ان کے ایلومناٹی والوں کے ان کے بڑے بڑے دفتر کھل چکے ہیں، باقاعدہ چرچوں میں یہ کام ہو رہا ہے جی۔ کوئی کسی بھی مسلمان کو بلایا جاتا ہے، سب سے پہلا عمل جو کروایا جاتا ہے اس کے کسی محرمی رشتے سے، ماں سے، بہن سے، بیٹی سے، بھتیجی سے، کسی بھی محرم رشتے سے اس سے بدکاری کروائی جاتی ہے، اس کی ویڈیو بنوائی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، مسلمان ہے تو اسے نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم پر جناب اسے کہا جاتا ہے اس کے اوپر چل کیا ہوا ہمارے پاس، قرآن کریم پر نعوذ باللہ من ذالک اس کا گندا پانی نکلوایا جاتا ہے۔ یہ نعوذ باللہ من ذالک پاکستان میں ہو رہا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ تزیین اعمال کا فتنہ کہاں تک پہنچ گیا بھائی؟ اور یار اپنے بچوں کو تم نے کیا سمجھ رکھا یار؟ اتنا بچوں کا ایمان کا بیڑا غرق کر دیا۔ میں نے پہلے بتایا تھا یہاں پہ لوگ گرفتار ہوئے تھے، یہ فتنہ دیہاتوں میں پہنچ چکا ہے، چیچا وطنی تک کے لڑکے گرفتار ہوئے ہیں۔ بتائیں، یہی آپ کے ہنجروال کا ایک لڑکا جو ہے نا نعوذ باللہ یہ منہ کالا کر چکا تھا، قرآن کریم کے اوپر اس نے گندا پانی ڈالا تھا اپنا۔ بتائیں، یہ دیکھیں تزیین اعمال کا فتنہ، گناہ اتنا پسند ہوا کہ انسان ماں سے بدکاری کرنے سے بعد نہیں آیا، بتائیں بہن سے، بیٹی سے بدکاری کرنے سے بعد نہیں آیا۔ یہ وہ فتنہ ہے بھائی۔ بچا لیں اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بچا لیں اگر بچا سکتے ہیں تو، نہیں تو یہ نتیجہ کہاں تک پہنچے گا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ دائیں بائیں آگے پیچھے نظر رکھا کریں، اپنے بچوں پہ نظر رکھیں۔ اگر آپ یہ پتہ کر سکتے ہیں نا بچہ اکیڈمی گیا یا نہیں گیا، اب بس 7 سمندر پار بھی بیٹھا ہو تو پوچھتا ہے بیٹا اکیڈمی گیا تھا نہیں گیا تھا، وہ باپ یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ میرے بیٹے نے جمعے کا خطبہ سنا تھا یا نہیں سنا تھا؟ یہ کیوں نہیں پوچھتا ابا جناب دین کی غیرت رکھنے والی کوئی کتاب کا میرے بیٹے نے مطالعہ کیا یا نہیں کیا؟ میں نے صحیح بات ہے صرف 2 بندے دیکھیں۔ ایک بندہ تھا وہ باہر رہتا تھا، اپنے بچوں کو لے کے پاکستان آ گیا، اس نے خود بتایا، اس نے کہا جی میں اس لیے بچوں کو لے کے آیا ہوں، مجھے خطرہ لائق ہوا کہیں یہ نہ ہو کہ میرے بچے بے دین ہو جائیں، میرے بچے بے دین ہو جائیں، مجھے یہ ڈر لائق ہوا ہے۔ اور ایک اور ہیں ہمارے عزیز ہی ہیں، وہ رہتے باہر ہیں، وہ پھنس گئے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا، پہلے میں یہاں آ گیا ہوں، ہر وقت بچوں کی فکر رہتی ہے، رو رو کے کہتے ہیں جی دعا کریں بس میرے بچوں کا ایمان بچ جائے بس۔ اور ہمارے لوگوں کو کہاں فکر ہے ایمان کی؟ یار بتائیں،
کوئی ہے کسی کو ڈر بھی ہمارے بچوں کے ساتھ کیا بنے گا؟ یہی ہمارے ایک دوست تھے، وہ آئے تھے، امریکہ میں رہتے تھے وہ، انہوں نے مجھے بتایا، اس نے کہا میں اپنے بچے کی دوائی لینے کے لیے گیا، اور کہتے ہیں جی وہ تو خدمت ہی بہت کرتے ہیں، تمہیں یہ نہیں پتہ کہ وہ کس نتیجے میں کون سا نتیجہ چاہتے ہیں تم سے خدمت کرنے کا ہیں۔ پولیو کے بارے میں یہاں میں نے 2-3 درس دیے تھے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی، لو جی یہ کیا ہوا بھائی، پولیو سے منع کر دیا آپ نے؟ بچے ہمارے لنگڑے لولے کرنا چاہتے ہیں، ہمارے بچے تو پینڈل ہو جائیں گے، ہمارے بچے تو چل نہیں سکیں گے، لاتے کھڑکا کھڑکا کے چلیں گے۔ میں نے کہا پورے ندیم ٹاؤن میں کتنے لنگڑے دیکھے ہیں آپ نے بتائیں؟ کوئی ہے لنگڑا پینڈل ہے یہاں پہ کوئی؟ تو پھر حال یہ ہو گیا، اب ایپسٹین فائل پہ ایسے ایمان لائے بیٹھے ہیں جیسے رب کا قرآن ہو، کہ ایپسٹین فائل کہہ رہی ہے کہ یہ جناب پولیو بڑے خطرناک یہ معاملات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں، ابھی ذرا آگے چل کے دیکھو تمہارے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ بھاگ بھاگ کے کہہ رہے تھے نہیں کچھ نہیں ہوتا مولوی صاحب، آپ ہمیں ٹھوکتے رہتے ہیں، آپ کو کیا پتا ہے، آپ تو مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتا۔ میں نے کہا جی رب سے پھر آنکھیں مانگ لو آپ بھی۔ یہ آنکھیں جو ہے نا، یہ صرف آپ کو گدھے گھوڑے کا فرق بتائیں گی، یہ گدھا ہے یہ گھوڑا ہے، یہ مرغا ہے، دیسی مرغا ہے، یہ برائلر مرغا ہے جی۔ دل والی آنکھیں مانگ جو رب تعالیٰ اپنے قرآن کے راستے سے عطا فرماتا ہے، پھر تجھے پتہ چلے گا۔ ایپسٹین فائل تو اب آئی ہے بھائی، ہم بڑے عرصے سے ان کو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں خدا کے لیے باز آ جاؤ یار، بچا لو اپنے بچوں کو۔ یہی کا آپ کا بہاولپور کا ایک ڈاکٹر تھا جی، اس نے باقاعدہ تحقیق لکھی، اس نے جو چیز کہی ہے واہ واہ واہ، کیا بتائیں آپ کو۔ اس نے کہا بندر کے جسم میں جو گولیاں ہوتی ہیں ان کا عرق پلایا جاتا ہے بچوں کو۔ ابھی بھی کئی ہوگا ذہن میں آ رہا ہوگا مولوی صاحب تو ان کی پتہ انی روح افزا ہیں، کہیں گے اتنا تو مزہ روزہ کھولتے وہ روح افزا کرنے آتا جتنا اس کے قطرے کا آتا ہے۔ مولوی صاحب تو ان کی پتہ ہی میں مار دو ہے یا نہیں؟ سمجھ آیا نہیں آیا بھائیو؟ خدا کے لیے یار بچ جاؤ یار، یہودیت کی شکنجے سے بچ جاؤ، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو، ایمان بچا لو یار۔ یہ تزئینی اعمال کا فتنہ یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اب بتائیں نا، یہاں پہ شوگر کے مریض زیادہ ہیں یا پولیو کے؟ ہارٹ کے مریض زیادہ ہیں یا پولیو کے مریض زیادہ ہیں؟ وہ مرد لگا ہی نہیں، دوائی پہلے دے رہے ہیں۔ ابا بیچارہ تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے، مہینے کی ہزاروں کی دوائیاں آ جاتی ہیں، اس کو دوائی آج تک کسی کو پیناڈول نہیں دی، انہوں نے دی ہے کبھی؟ ایپسٹین کو فکر لاحق ہوئی ہے جناب ندیم ٹاؤن میں بندے دل کے مریض ہیں تو ان کو دوائی دے دو۔ کبھی پیناڈول پہنچی ہے کسی تک جناب ڈسپرین پہنچی ہے؟ نہیں نہ پہنچی۔ تو یہ پولیو کے قطرے یہ واحد دوائی ہے پوری دنیا میں جو پستول کے زور پہ پلائی جاتی ہے۔ یہاں کے بچوں کو پلائیں، میں نے کہا جی خیر تو ہے، پولیس کھڑی ہے، یہی ہے بس، پولیس پیچھے کھڑی ہوئے لے جائیں گے آپ کو، پلائیں جلدی جلدی بس۔ بتاؤ بھائی کو سمجھ رہے ہو؟ ابھی بھی اتنے کہہ رہے نا ہاں جی، باہر کہہ رہے نا جی، ہیں نہ بھائی نا، خدا کے لیے بچا لو یار۔ ہیں کو غریب تو بیچارہ پستا ہے، ہیں گھر میں بھوکے مر رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، کسی کو جناب 1 کلو آٹا نہیں ملا ایپسٹین کی طرف سے، ہیں اور یہ جناب پستول کے زور پہ جناب پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں۔ کبھی تو غور کرتے یار، ہو کافر میرے ہی مسلمانوں پر غزہ میں ایک ہی دن میں جناب وہ ایسا بم پھینکے کہ 3000 سے زائد بندہ ہوا میں تحلیل ہو جائے، ان کی ہڈیاں نہ ملیں، ان کا جسم پورا پگھل جائے، ایسے ہوا ہو جائے، کہیں پہ ان کا نام و نشان نظر نہ آئے۔ وہ میرا اتنا خیر خواہ ہے، مجھے جناب گھر میں آ کے پستول کے زور پہ قطرے پلا رہا ہے میرے بیٹوں کو یار، نہ سمجھو۔ شروع دن سے ہم فرنگی فتنے کے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ہمارے لوگ ہمیں کہتے ہیں جی یہ سٹھیائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا میں 60 تک پہنچا نہیں، سٹھیا کیسے گیا ہوں بھائی؟ ہیں تو اس طرح ان کے جو فتنے، اچھا اوپر سے ہماری قوم ایسی بیچاری مسکین ہے، تزئین اعمال کا فتنہ۔ یہ ذہن میں رہے، جس بندے کے دل میں گناہ کی محبت آئے گی نا، یہ پکی بات ہے نیکی کی نفرت آئے گی اس کے دل میں۔ پھر نہیں سمجھ آئی؟ گناہ کی محبت گناہ کی دعوت دینے والے کی محبت تک لے جاتی ہے، اور نیکی کے ساتھ نفرت نیکی کی دعوت دینے والے کی نفرت تک لے جاتی ہے۔ یہ پکی بات ہے۔ اور ذرا اندازہ لگائیں، آج ہمارے لوگ جو ہیں، جیسے زبان کو آپ انگریزی زبان کو دیکھ لیں، انگریز کی زبان انگریز کی تہذیب تک لے جاتی ہے، یہ پکی بات ہے۔ کسی قوم کی جب زبان آئے گی نا، اکیلی زبان نہیں آئے گی، وہ پھر تہذیب بھی لائے گی، وہ ان کے تہوار لائے گی۔ یہاں انگریزی زبان کی محبت پیدا ہوئی تھی لوگوں کے دلوں میں، آج کیا ہوا ہے؟ ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں نہیں منا رہے؟
نیو ایئر نیٹ منا رہے ہیں نہیں منا رہے، لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چھیڑنے کے لیے انہوں نے دن رکھا ہوا ہے۔ بتائیں اس معاشرے سے بڑا گندا غلیظ پلید معاشرہ ہو سکتا ہے پوری دنیا میں؟ بولو بھائی، تو ویلنٹائن ڈے کا کیا مطلب ہے پھر؟ جس کے ہاں بہنوں بیٹیوں کی عزت رولنے کے لیے دن مقرر کیے جائے، لو بھی آج جو ہے حلال ہو گیا کسی کی بہن بیٹی کو آپ پھول دے سکتے ہیں، اس کو پرپوز کر سکتے ہیں اپنے جال میں پھانسنے کے لیے، تو یہ کر سکتے ہیں آپ بالکل، آئی ہیو اے بوائے فرینڈ، یہ نعرے سنائی دیتے ہیں آگے سے پھر، اور یہ قوم جو ہے اندھا دھند ان کے پیچھے، اتنا بے حیا معاشرہ، اتنا غلیظ معاشرہ، اتنا ذلیل معاشرہ، جہاں پہ اس گندے عمل کے لیے دن مقرر کیا جائے، ہماری قوم کہتی ہے وہ بڑے تہذیب والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کے دل سے نیکی کی محبت نکلی ہے تو اس کو اس کا گندا معاشرہ اچھا لگنے لگا ہے، اس کی گندی زبان کی محبت۔ اب بتائیں نا، جہاں پہ 80-90%، یہ ان کی رپورٹ بتا رہا ہوں میں، اپنی نہیں، یہ پاکستان کے کسی عالم کی جاری کردہ رپورٹ نہیں ہے، یہ ان کی اپنی رپورٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں 80 سے 90% بچے بغیر نکاح کے ہو جاتے ہیں۔ سستا معاشرہ ہے ہمارا، نہ نکاح ہوئے گی، نہ جنج ہوئے گی، نہ رولا ہوئے گا، نہ مولوی صاحب نے بلانا پائے گا، نہ کچھ اور ہوئے گا۔ کہتے بالکل سستا کر دیا ہم نے، 80 سے 90% بچے جو ہیں وہ سارے بغیر نکاح کے پیدا ہو رہے ہیں۔ بتائیں، جہاں پہ بغیر نکاح کے پیدا ہونا عیب ہی نہ ہو، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک وہاں یہ عیب سمجھا جاتا ہے، ماں باپ اپنی بیٹی کا چیک اپ کرواتے ہیں، بالغ تو ہو گئی ہے، ابھی تک بوائے فرینڈ کیوں نہیں ہے اس کو کوئی سیکچول پرابلم تو نہیں ہوگی اس کو؟ بتائیں، جہاں والدین اس فکر میں پریشان ہوں کہ ہماری بیٹی جوان تو ہو گئی ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، بتائیں یہ ہماری عوام کہتے ہیں جی ان کی تہذیب تو سبحان اللہ، ان کی معاشرت تو واہ 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 ہے یا نہیں؟ اور اب ان کی زبان اتنی اچھی لگی کہ اپنی زبان گندی لگنے لگی۔ یہی سن 2003 کا تھا، میں نے ٹھوکر پہ مصلی سنایا تھا ایک مسجد میں، پھر 2-2.5 مہینے میں وہیں رہا تھا، وہیں کے حاجی صاحب تھے، تو یہیں منصورہ ہسپتال میں بیمار ہوا، دوائی لینے کے لیے گیا تو وہ بھی ایک دم سے سامنے آ گئے، مجھے کہنے لگے جی یہ میری وائف ہے۔ کیا ہے؟ وائف ہے۔ ذرا مذاق تھا، میں نے ایسے کھچ کیا، میں نے کہا جی آپ کا طوائف کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سمجھے؟ وہ کہتا ہے نہیں یار طوائف نہیں ہے، وائف ہے۔ میں نے کہا اب اندازہ لگائیں، وہ بھی بیگم کہنے کو، بچوں کی اماں کہنے کو شرمندگی اور بےزتی محسوس کرنے لگا، وہ بھی وائف ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ وائف ہو گئی۔ یار اتنا نہ گرو یار، مہربانی کرو یار، یہودیت اور نصرانیت کے فتنے میں اتنا مبتلا نہ ہو جاؤ کہ آپ کو اپنی زبان ہی بدتمیز عمری لگنے لگے۔ نہ نہ نہ، یہ نہیں کرنا، اپنی زبان سے محبت کریں، اپنی جو کچھ اپنا ہے بس اسی سے محبت کریں، دیسی چیزوں سے محبت کریں، دیسی خوراکیں کھائیں۔ جو بھاگ بھاگ کے دیکھیں نا، صرف زبان آئی ہے تو یہاں پہ پیزا آ گیا، کیا آ گیا؟ برگر آ گیا، سلائس آ گئی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بلا آ گئی ہے۔ یہ سارے ڈاکٹروں کی دکانیں آباد کرنے کے بہانے ہیں، ہے یا نہیں؟ یہاں بھاگ کے پیزا کھائیں گے بڑے شوق کے ساتھ، گھٹ گھٹ کر کے ساتھ بوتل پئیں گے، اور جناب پھر دوسرے دن جناب پہنچے ہوں گے ہسپتال، پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے ہوں گے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یار کیوں ان کے پیچھے بھاگتے ہو؟ کیوں اپنی صحت برباد کر رہے ہو؟ کیوں اپنا ایمان برباد کر رہے ہو؟ کیوں اپنا دین برباد کر رہے ہو یار؟ کیوں اپنا مستقبل خراب کر رہے ہو؟ مستقبل سے مراد آخرت ہے، کیوں اپنی آخرت خراب کر رہے ہو یار ان کے پیچھے لگ کے؟ جن کی غذا فتنہ لاتی ہے، جن کی غذا، میں نے اگلے دن بتایا تھا نا، پہلے سب سے مہنگی کافی جو ہے ان کے ہاں بلی کی پوٹی کی تھی، اب جو ہے وہ ہاتھی کی گوبر کی کافی جو ہے وہ سب سے مہنگی چل رہی ہے، کہتے ہیں اس کا ٹیسٹ اچھا ہے، اس کا ٹیسٹ اچھا ہے۔ بتائیں، اور ریڈ بول کا میں نے بتایا تھا، اس میں بیل کا گندا پانی ڈلتا ہے ریڈ بول میں، باقاعدہ اس کے اوپر اس کی ریسیپی میں لکھا ہوا ہے جناب اس میں جناب یہ گندا پانی بھی شامل کیا جاتا ہے، لیکن ہماری قوم کو کون سمجھائے، یہ گھٹ گھٹ کر کے پی رہے ہیں۔ جس بندے کے دل میں گناہ کی محبت آ جائے، نیکی کی نفرت آئے گی، گناہ کی محبت آئے گی، گناہ کی دعوت دینے والے کی محبت آئے گی، تو گناہ کی محبت، گناہ کی دعوت دینے والا شیطان، شیطان کی محبت آئی۔ آج لوگوں نے شیطان کو خدا مانا نہیں مانا؟ بولے نا بھائی۔ اچھا، پھر جو بندہ غیر دین کو پسند کرے گا اس کے دل سے اپنے دین کی محبت نکل جائے گی۔
پھر اپنے غیر دین کی محبت یعنی کہ یہودیت نصرانیت کی محبت آئے گی، پھر ان کی محبت کے ساتھ ساتھ یہودی و نصرانی کی محبت آئے گی، اسی طرح پھر اسلام سے نفرت آئے گی، پھر اسلام کی دعوت دینے والوں کی نفرت آئے گی، اسلام کے سب سے پہلے مبلغ میرے آقا علیہ السلام ان کی نفرت دل میں آئے گی، اس کے بعد اسلام عطا فرمانے والا میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نفرت دل میں آئے گی۔ آج نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے، لوگوں نے دو طاقتیں، ایک رحمانی طاقت ایک شیطانی طاقت، لوگ جو ہیں رحمانی طاقت سے باغی ہو کے شیطانی طاقت شیطان کو نعوذ باللہ من ذالک آج خدا مان چکے ہیں۔ یہ فتنہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ یہ فتنہ تزیین اعمال سے شروع ہوا تھا۔ ایسا ایسا گناہ کیا، پھر گناہ کی محبت آئی، پھر نیکی کی نفرت آئی، پھر گناہ کی دعوت دینے والے کی محبت آئی، پھر نیکی کی دعوت دینے والے کی نفرت آئی، پھر گناہ کی محبت اسے شیطان کو خدا ماننے تک لے گئی، پھر نیکی کی نفرت جو ہے اسے رب تبارک و تعالیٰ کا باغی بننے تک لے گئی۔ اب یہ میری پوری اتنے دنوں کی گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ ہے بھائی۔ اپنی زبان کے ساتھ نفرت آئی، انگریز کی زبان کے ساتھ محبت آئی، اپنی تہذیب کے ساتھ نفرت آئی، انگریز کی تہذیب کے ساتھ محبت آئی، پھر اپنے دین کے ساتھ نفرت آئی، انگریز کے دین کے ساتھ محبت آئی۔ ان سب کی فرنگی تہذیب، تعلیم، معاشرت، سیاست، ساری چیزوں کی محبت جو ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بندہ شیطان تک جا پہنچا، اور ان دین، اسلامی سیاست، اسلامی معاشرت، اسلامی تہذیب تسنن، ان ساری چیزوں کی نفرت کا نتیجہ یہ نکلا کہ بندہ نعوذ باللہ من ذالک رب کا، اس کے رسول کا، ائمہ دین کا، مجتہدین کا، سب کا باغی ہو گیا۔ سمجھ آ رہا ہے پیارے بھائیو؟ سب کا باغی ہو گیا ہے۔ یہ ہے نتیجہ جی۔ یہ پوری گفتگو جو اتنے دنوں سے آپ کے سامنے چل رہی تھی، بچا سکتے ہیں تو بچا لیں، اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے بچوں کو بچا لیں، ان کا ایمان بچا لیں، ان کا مستقبل یعنی آخرت بچا لیں۔ یہ جو آپ فیوچر کی بات کرتے ہیں نا، مومن فیوچر والا نہیں ہوتا، مومن مستقبل والا ہوتا ہے، اور مستقبل مومن آخرت کو سمجھتا ہے۔ مومن دنیا کا نقصان برداشت کر سکتا ہے، آخرت کا نقصان برداشت کر سکتا۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں مستقبل یعنی آخرت کی فکر ڈالی ہوتی، یہ کبھی بھی پاکستان سے نکلتے ہوئے یہ لکھ کے نہ دے کے جاتے میں قادیانی ہوں، مجھے یہاں مسلمان مارتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جب میں قادیانی ہوں مجھے مسلمان مارتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک میں حضور کی ختم نبوت کے منکر مرزا قادیانی کے ساتھ کھڑا ہوں، اللہ اور اس کا رسول مجھے یہاں مارتے ہیں، آپ مجھے بچا لیں۔ مطلب یہ بنتا ہے اللہ رسول مارتے ہیں، مجھے قرآن مارتا ہے۔ ظاہری بات اللہ رسول کا حکم بیان کیا جاتا ہے نا قادیانی کے بارے میں، قرآن کا حکم بیان کیا جاتا ہے، تو اس کے کہنے کا مطلب پھر یہی ہے کہ میں جناب مرزا قادیانی کا ماننے والا ہوں، اللہ رسول اور قرآن جو ہے یہ مجھے مارتے ہیں، ابو بکر کی تلوار میرے گلے پہ ہے، عمر جو ہے میرے سامنے کھڑے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ مجھے تیز نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور مولا علی رضی اللہ عنہ میرا گلا پکڑ کے دبوچنا چاہتے ہیں، آپ مجھے بچا لیں۔ بتائیں یہ محبت مال کی کہاں تک لے گئی بھائی؟ کہاں لے گئی؟ غور کریں، سوچیں، آپ بھی سوچیں اور دوستوں کو بھی سمجھائیں۔ اللہ کرے کہ اس امت کو سمجھ آ جائے بس۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔